جدھر بھی سچا آدمی جاتا ہے، جس مرضی دین میں، معاشرے میں، جس مرضی ملک میں، سچے آدمی کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ جب اسلام پھیلا دنیا میں تو لوگوں کا خیال ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی، مسلمان تاجر گئے تھے، ہمارے صوفی گئے تھے، لیکن جو تاجر گئے تھے ان سے لوگ اتنے متاثر ہوئے، ان کی سچائی سے، ان کے کردار سے، ناپ تول میں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ اس میں 2 نمبری نہیں کریں گے، تو ان کے کیریکٹر سے، ان کی ایمانداری سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ دوسری چیز، امانت دار، انصاف کرنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے۔ تو جب ایک انسان انصاف کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے اس انسان کے پاس جاتے ہیں۔ گاؤں کے اندر جو مشہور ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا اور امانت دار، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے، کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ان پہ۔ لیڈر کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سچ بھی بولے گا اور وہ امانت دار بھی ہوگا، وہ سفارش ہی نہیں سامنے لے کے آئے گا، وہ ان سے ایک منٹ بس 2 نمبر ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ 2 چیزیں جو لیڈر کے کیریکٹر کی بنیاد ہے، صادق اور امین۔ تیسری چیز کہ ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا۔ وہ ایک کیونکہ بزدل لیڈر کا پرابلم یہ ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتا ہے، وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور سنیں ایک بڑی اچھی کہات ہے، کہتے ہیں نپولین نے کہی تھی، وہ بہت بڑا ایک جنرل تھا، وہ کہتا ہے کہ 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو۔ یعنی کہ ایک ملک میں جب ایک سربراہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ سارے ملک کو ہی نیچے لے جاتا ہے۔ اور ایک جنرل جیسے خالد بن ولید، جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا جنرل آئے ہو جو کبھی ہارا ہی نہیں، اور ہمیشہ جب وہ مقابلہ ہوتا تھا تو ان سے زیادہ نفری بہت زیادہ دشمنوں کی ہوتی تھی، لیکن وہ بڑا عظیم لیڈر تھا، اگلی صف پہ لڑتے تھے اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، کیونکہ اور اللہ نے اس کو خطاب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ لیکن سارے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے، بابر تھا جو پہلا مغل بادشاہ تھا، وہ بھی خود فرنٹ رو پہ لڑتا تھا، دلیر تھا۔ جو بھی جس نے بھی بڑے کام کیے وہ پہلے اپنے خوف کو قابو پاتا ہے، پھر وہ لیڈر بنتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی لیڈر یا جو بھی بڑا کام کرتا ہے وہ اپنے خوف کو قابو پائے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہے، خوف ہوتا ہے ہم سب میں، لیکن کامیاب انسان، بڑا انسان اس خوف کو قابو پاتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھیں یہ آیت۔ سر ابھی نہیں، وہ ٹائم کا میں کتنا رہ گیا، ٹائم 10 منٹ رہ گئے، ذرا میں آپ بات ختم کروں۔ یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ خوف ہم سب میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان اپنا خوف کے اوپر قابو پاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج تک کوئی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو، نقصان کرنے سے بزنس میں ڈرتا ہو۔
وہ رسک لیتا ہے. بڑا بزنس مین بڑی رسک لیتا ہے. بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے. بڑا انسان بڑے فیصلے کرتا ہے. اور بڑا فیصلہ کیوں ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتے، اسے ڈرتے ہیں. جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتنا نہیں جاتا، اس کو جیتنا ہی نہیں آتا. ہار سے جو ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. چوتھی چیز ہے لیڈر میں چاہیے. لیڈر اپنی میں کو قابو کرتا ہے. جو میں ہے نا، میں جس کو ایگو کہتے ہیں، جس کو اقبال ایک طرح خودی بھی کہتے ہیں. جب تک آپ اپنی میں کو قابو نہیں پاتے آپ بڑا انسان نہیں بن سکتے. جب تک انسان میں سے باہر نہیں نکلتا، بڑا انسان ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے. بڑی سوچ اپنے سے نکل کے بڑی سوچ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ خود سوچے نا. اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں، وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے آیا تھا. یہ ہوتا ہے بڑی سوچ. انسانوں کی قدر کرنے، انسانوں کی بہتری کے لیے. یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان اور عظیم سوچ. تو جو بھی دنیا میں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے، یہ پھر سے یاد رکھیں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی سوچ ہوتی ہے. اپنے میں سے نکل جاتا ہے باہر. یہاں جتنے بھی آپ برے صغیر کے اندر چلے جائیں، اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بڑے بڑے بزرگ آئے تھے. ولی اللہ، داتا صاحب، میاں میر، بابا بلے شاہ، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے. آج بھی آپ چلے جائیں تو لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اب یہ سوچیں نا، اپنے سے سوال پوچھیں. ابھی بھی داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے. آپ لاہور میں جو رہتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح دنیا آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ بابا فرید گنج شکر، سارے یہ سارے عاشق رسول تھے. یہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور وہ ساروں نے انہوں نے جب یہ آئے، اب آپ اجمیر میں جائیں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ، تو وہاں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں صرف مسلمان نہیں ہیں. کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. یہ آپ نے سمجھنی ہے بات. جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے. آج میں لاہور کے اندر گنگا رام کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ہسپتال بنایا تھا. تو اس لیے جانتے ہیں اس نے انسانیت کے لیے. آج بھی ہم اس کو نام نہیں کسی نے بدلا پاکستان نے، کیونکہ گنگا رام کی مسلمان بھی عزت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ہسپتال بنایا تھا. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی لیڈر بھی آتا ہے، دو قسم کے لیڈر آتے ہیں. ایک لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ پبلک میں نکل نہیں سکتے. وہ نکلتے ہیں تو چور چور کی آوازیں لگ جاتی ہیں. اور پیسہ بے تحاشا ہوتا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہوتے ہیں، لیکن عزت نہیں ہوتی. کیونکہ جو ذات کے لیے آتا ہے اس کی کبھی قوم عزت نہیں کرتی. کتنے اربوں خربوں پتی اس دنیا میں آئے ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ کہ کوئی یاد رکھتا ہے؟ کتنے پیسے والے اربوں پتی آئے، کون یاد رکھتا ہے ان کو؟ لیکن دادا صاحب کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے، اور اللہ کے صوفی سب یاد رکھیں گے،
کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ عرفات کے اوپر آخری خطبہ دیتے ہیں. 10 سال پہلے وہ شروع کرتے ہیں مدینہ میں، تو مشکلوں سے مسلمان گزارا کرتے ہیں. 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، 313 مسلمان اللہ کے کرم سے جنگ جیت جاتے ہیں. اگلی 2 جنگیں بال بال مسلمان امہ بچتی ہے. جنگ احد پہ اور جنگ خندق پہ مشکل سے مسلمان بچتے ہیں، خطرے میں ہوتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے 10 سال کے بعد کہ سارا عرب مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے نیچے آ جاتا ہے. فتح مکہ ہو جاتی ہے، سب کو معاف کر دیتے ہیں. یہ سنیں، فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حالانکہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، دشمنیاں کی تھی، ان کی وجہ سے گھر چھوڑے. تو اگر ذات کے لیے، اور بس کرو، ذات کے لیے اگر کرے، عقل کر کے سنو، تمہارا فائدہ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں. ساری زندگی یاد رکھنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. چار چیزیں لیڈر بننے کے لیے. تو انہوں نے سب کو کیوں معاف کیا؟ کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. تو جب وہ عرفات کے اوپر اپنا آخری خطبہ پڑھتے ہیں، تو جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو لاکھ لوگ سامنے جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو گواہ رکھ کے سب یہ بتاؤ کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام آپ کو دیا. کیونکہ انہوں نے کہا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اب دیانت داری سے بتاؤ اللہ کو گواہ رکھ کے کہ کیا دیانت داری سے میں نے اپنا دین آپ تک پہنچایا، پیغام دیا. تو سارا آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے تک جاتی ہے تو لاکھ لوگوں کی آواز آتی ہے کہ ہاں نبی. سب کہتے ہیں دل سے کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا. اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ. لاکھ لوگوں کے آج رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک انسان اپنی طاقت کے عروج پہ ہوتا ہے، مشکل ترین وقت گزار کے اوپر پہنچتا ہے، تو اس کو تو پھر سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا میں مشکل وقت گزارا ہوں، اب تو پیسہ بھی آ رہا ہے بیت المال میں، اب تو سارا عرب میرے نیچے ہے، تو اب تو میں بڑے بڑے محل بناؤں، سارے محل بناؤں یا لندن میں فلیٹ لوں. لیکن دنیا کے عظیم لیڈر، ان کو وہ اسی مسجد نبی میں تھے، کوئی اپنی رہائش نہیں بدلی، کوئی رہن سہن نہیں بدلا، ویسے ہی رہے، کیونکہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ. اور انہوں نے اور لوگ کیوں لوگ رو رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنا پیغام مکمل کر دیا ہے، ان کی مشن پوری ہو گئی ہے. تو اس لیے لوگ رو رہے تھے کہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے لوگ رو، کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں تھا. یاد رکھیں، آپ جب ماشاءاللہ آپ جب لیڈر بنیں گے سارے، تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب آپ کو پاور اور پوزیشن ملے گی، جس دن آپ نے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کی تاریخ کبھی آپ کو یاد نہیں رکھے گی اور برا بھلائی کہے گی آپ کو. جس دن آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ، ان کی شریعہ پہ، ان کی سنت پہ چل کے آپ نے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے انسانیت کے لیے مدد کرنے کے لیے نکلے، تو آپ کی سیاست عبادت بن جائے گی، وہ عبادت میں شامل ہوگی، اور آپ کی لوگ عزت کریں گے، جس طرح قائد اعظم کی ہم عزت کرتے ہیں. کینسر سے مر رہے تھے قائد اعظم، انہوں نے اپنے دشمنوں کو نہیں پتا چلنے دیا کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں، کہ کہیں وہ پاکستان
पाकिस्तान को बनने से रोक ना दें। और यह भी पता था कि मैं जब पाकिस्तान बनेगा मैं जिंदा ज्यादा देर नहीं रहूंगा। उसके बावजूद जिस मेहनत से, जिस कुर्बानी से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए कर रहे थे। नहीं तो आज हमारा वही हाल होना था जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो रहा है। जिस तरह वो बेचारे मुसलमान रह रहे हैं, हमारा भी वही हाल होना था। और कायद आजम ने तब सोच लिया था, मुसलमानों को कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान ना बना तो तुम्हें नहीं पता तुम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू की गुलामी करोगे, जो आज मुसलमान कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इसलिए हम उनके लिए प्यार, इसलिए हम कायद आजम की हमेशा इज्जत करेंगे। और इसीलिए नेल्सन मंडेला की साउथ अफ्रीका में हमेशा इज्जत होगी, क्योंकि वो उसने 27 साल जेल गुजार के सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका भी मकसद अपनी जात से बड़ा था। दुआ कर लें, हाथ उठाएं। सबसे पहले अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर, मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा हो और एक अजीम कौम बने। अल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे जरूरी चीज हमें चाहिए, अदल और इंसाफ और कानून की हुक्मरानी, और अल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क बने जो कोई पाकिस्तानी, जो भी उसका मजहब हो, कोई पाकिस्तानी रात को भूखा ना सोए। और ये आखिर में, ये मेरे यहां कोहिस्तान से भी आए हुए हैं वो लोग, जिधर नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, अरब मुमालिक में जाते हैं, बीवी बच्चों को सालों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को। तो पाकिस्तान को अल्लाह वो मुल्क बना, इतना खुशहाल मुल्क बना कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। माशाल्लाह खान साहब ने अजान हो रहा है, देखो माशाल्लाह अजान हो गया। खान साहब ने अफ्तारी खोला, अफ्तारी कर रहे हैं। अभी देख ये मंजर भी आपको दिखा रहा है कि टुडे यूट्यूब चैनल से बराह रास्त जमान पार्क से अजान हो चुका है। खान साहब देखो अफ्तारी कर रहे हैं माशाल्लाह, जमीन पर बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं माशाल्लाह। कारकुनान के दरमियान है, कारकुनान के साथ है, कारकुनान ने भी अफ्तारी खोला है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह कारकुनान ने अफ्तारी खोला, कारकुनान ने भी खोला अफ्तारी, खान साहब ने भी खोला। बड़े तादाद में कारकुनान इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है। حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله। कारकुनान माशाल्लाह अफ्तारी कर रहे हैं। ये मनाजर IQ टुडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त जमान पार्क से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कारकुनान इस वक्त मौजूद है, अफ्तारी हो रहा है। खान साहब वो भी, खान साहब भी आपको दोबारा दिखाऊंगा, वो भी ज़रा देखिए, वो नज़ारा भी देखिए। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, अफ्तारी कर रहा है। अभी मैं आपको खान साहब भी आपको दिखाऊँ कि वो खान साहब अफ्तारी का हान कर रहा है और किधर मौजूद है। जिस तरह PDM के मेंबरान कह रहे हैं, ये देखो आप पाकिस्तान होंगे और इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाब है, मैं फिर बनी गाला में आपसे मिलने आऊँगा और इंशाल्लाह। 13 तो क्या 2600 बार भी आ जाए, ये आपको हरा नहीं सकते। ये इंशाल्लाह।
इसलिए नहीं करवा रहे खान साहब कि ये इलेक्शन स्कीम कर रहे हैं। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कराओ तो मुल्क बचाओ, और अगर इन्होंने इलेक्शन न कर पाए तो ये हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। और वायद आप दुआएं कि खान साहब हमारे लिए, मेरा एक छोटा भाई किसी ने बोला उससे ज़्यादा ज्यादा आया नहीं है। अब मैं इतनी मुश्किल से आया, आप इधर किसी की दिक्कत लगाए माशाल्लाह खान साहब कारकुनान के दरमियान बैठा है, कारकुनान के साथ अफ्तारी किया। माजर लोगों का जो डिसेबल लोग की उसके दरमियान बैठे खान साहब ने अफ्तारी किया। माशाल्लाह ये मनाजर आपको दिखा रहा है IK टुडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त ज़मान पार्क से। लम्हा बलम्हा IK टुडे कल का आखिरी अफ्तारी है, खान साहब हम पैगाम देगा, कल भी यह मनाजर आपको दिखाएगा। IK टुडे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मुखालिफिन तक पहुँचे। देखो खान साहब ज़मीन इसी कारपेट पर बैठा है और कारकुनान के साथ अफ्तारी कर रहे हैं। ये कारकुनान है, देखो इसी तरह सैकड़ों का कारकुनान और भी बैठे हैं, और ये खान साहब हैं। ये मनाजर आपको दिखा रहा है IK टुडे यूट्यूब चैनल। तब तक दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।